أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آفرین، لاجواب ہے. کیا ترکیب استعمال کی ہے؟ بالکل پہلے جیسا ہی تیار کیا گیا ہے عالی جناب، بس ذرا محبت اور خلوص کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے اس میں. اچھا، تو محبت و خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے. یہ تو میرے اور بانو زلیخا کے خداوند کا حسن نظر ہے. یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے یوزار سیف جو نہیں تھا. یوزارسی، تم علم سحر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا گرویدہ بنا لیتے. علم سحر؟ نہیں تو بانو، علم سحر کیا ہے؟ یہ طریقے مہر و محبت جانتا ہے، اسے سحر و جادو کی ضرورت بھی کیا. کل سے یوزار سیف باورچی خانے کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفرے دار بھی ہوگا.
جناب پوتیفار کی سفرداری کے لیے میں نے بہت تگ و دو کی، سالوں غلامی، بیکاری اور طاقت فرسا کاموں کو برداشت کیا، تب جا کر پوتیفار کی توجہ حاصل کر پایا۔ لیکن اب ایک بچہ، ایک بھیڑیں چرانے والا عبرانی کیا آیا، سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ یوزارسیف قصوروار نہیں ہے، تصمیم لینے والے تو جناب پوتیفار ہیں۔ اب یوزارسیف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا؟ اب کیا کروں؟ دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر معدنیات نکالنے کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزارسیف سے بات کرو، ہونی پر بھی برے انسان نہیں ہیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے۔ جا کے کھانے کے برتن اٹھاؤ۔ جی۔ اب کیا وہیں کھڑے رہو گے؟ آ کے ہاتھ بٹاؤ۔ اب تو سفردار اور خانسامہ جناب پوتیفار یوزارسیف ہیں، اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے؟ یعنی تم نہیں جانتے، تمہارے آنے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا۔ اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خانسامہ بننے کے لیے کتنی تگ و دو کی تھی۔ شاید اسے نرسل کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے یا معدنیات کے کانوں میں بھیج دیا جائے۔ خداوند مجھے بخشے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا، آپ پریشان مت ہو۔ بانو زلیخا آئی ہیں۔ علی جناب، پھوپھو کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جائے افسوس ہے بانو حضور، اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ معبد کے لیے فیصلے کرے۔ میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداؤں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عکاسی کرتا ہے۔ قصر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں۔ یوزارسیف ایک بچہ ہے، اس کی خداؤں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ میری عقیدت سے بخوبی واقف ہیں، بے شک خداؤں کے دشمن کی میرے قصد میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ معبد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہمسران میں سے بھی ہیں، آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں۔ یوزارسیف ابھی نہ خداؤں کو پہچانتا ہے نہ معبد کو، بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پوتیفار کے گوش گزار کریں۔ بہت خوب۔ عالی جناب، آپ نے حکم دیا ہے کہ اہل قصر کے لیے خوراک کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ طے کرے گا۔ یوزارسیف صرف فہرست کے روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افراد قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے۔ ہم نے صرف اس کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس۔ تو پھر کل کیوں معبد کا حصہ لیتے وقت وہ رکھنا ڈال رہا تھا؟ اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں معبد کے 5 افراد کے لیے 20 افراد کی خوراک لے لی جاتی۔ ہمارے پیش نظر بھی یہی سوال تھا۔ یوزارسیف نے تو صرف اس ناانصافی پر اعتراض کیا، ہم نے خداؤں اور معبد کے کاہنوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک بچے کو اس سے کیا سروکار؟ معبد کی مرضی وہ خداؤں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے۔ کس نے کہا کہ معبد کے افراد اپنا حصہ بھی کھائیں اور خداؤں کا بھی؟ کیوں معبد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر؟ کیوں؟ جناب پوتیفار، آپ ہمارا مقابلہ غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم مصر کے خداؤں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں۔ اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر کے خادمین
اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں، جبکہ کاہنان معبد اپنے خداؤں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں۔ میں معبد آمون کے کاہن اعظم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا۔ یوزاسیف سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن اس کی خاطر معبد کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ یوزاسیف کی خاطر نہیں ہے، بلکہ مصر کے دربار اور معبد آمون کے مابین یہ اختلاف پرانا ہے۔ ارباب معبد کی منمانیاں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں بانو۔ مجھے آپ کے اختلاف سے کوئی مطلب نہیں، لیکن معبد آمون کی دیوی ہونے کے ناطے اس طرح اس کی تربیت کروں گی کہ پیروکار آمون میں سے ہو، نہ کہ اس کے دشمنوں میں سے۔ درود بر کاہن اعظم معبد آمون۔ علی جناب، گزارش ہے۔ خوفو سن رہا ہوں۔ میں کاہن اعظم کی خدمت میں گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے قصر پوتیفار کے معبد کی خدمت سے معاف رکھیں۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ قصر پوتیفار میں آمون اور کاہنان معبد کی توہین کی جا رہی ہے۔ سب کافر ہو گئے ہیں، بالخصوص پوتیفار سب سے زیادہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ اب بھی مجھے جواب نہیں ملا کہ آخر ہوا کیا؟ ایک عبرانی بچہ جس کا نام یوزارسیف ہے آمون اور معبد کے خادمین کی مخالفت کرتا ہے اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے۔ اب میں کبھی قصر پوتیفار کا رخ نہیں کروں گا۔ ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف زدہ کر ڈالا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہوتب اور پوتیفار کو معبود کا دشمن سمجھتے ہو۔ تم میں تو 10 سالہ بچے کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جناب، وہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ بس کرو، دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کسر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے واپس لوٹ جاؤ۔ یہاں سے زیادہ ہمیں قصر پوتیفار میں تمہاری ضرورت ہے۔ ہم تو مصر کے مقتدر اعلیٰ آمون ہوتب کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں تھے، اور ایسے میں ہمارے کائنوں کا ایک سپہ سالاری ایک بچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جاؤ جاؤ، اب دیر مت کرو۔ فرشتوں کی طرح لگ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ، واقعی۔ فرشتوں کی طرح ہے، بالکل کوئی حسن کا دیوتا لگتا ہے۔ فرشتوں کی طرح ہے۔ کیا کر رہے تم لوگ؟
کتنا خوبصورت اور رنگین سفرہ ہے. تم نے سجا ہے یوزارسیف؟ تیامینی سے سیکھا ہے. یہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہے. بے شک جو کچھ یوزارسیف نے سیکھا اسے حد کمال کو پہنچایا ہے. اس سفرے کی آرائش نے تو میری طلب بڑھا دی ہے. گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں. شکر گزار ہوں یوزارسیف. کیا نوجوان یوزارسیف قصوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے ہیں جو سننے والے ہیں. بہت خوب. آج رات سے تم میرے لیے قصہ خوانی کرو گے. جناب پوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے. فی الحال جو میرے لیے قصہ خوانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختا سا گیا ہوں. تم نے جواب نہیں دیا یوزارسیف. معافی چاہتا ہوں عالی جناب. پھر آپ کے موجودہ کتاب خوان کا کیا ہوگا؟ سوفر کچھ اور کر لے گا. میں پہلے ہی ہویا کی معذوری کا سبب بن چکا ہوں. اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا. کیا میں عالی جناب پوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں؟ تمہاری سی محبت اور رحمدلی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لیے میں کوئی مناسب بندوبست کروں. انہیں اپنے سابقہ کاموں پر واپس بھیج دیا جائے. میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں. تم فکر مت کرو. میں انہیں سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے. آج سے تم میرے کتابدار اور کتاب خواں ہوگے. گویا جناب پوتیفار نے بظاہر یوزارسیف مجھے ہدیہ کیا تھا. در حقیقت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں. اگر آپ راضی نہیں تو یوزارسیف کوئی کام انجام نہیں دے گا. یہ تو محض مذاق تھا. یوزارسیف وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے. اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطف و عنایات کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے. میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں ممنون و مشکور رہوں گا. میرے ساتھ آؤ. یہ کتاب خانہ قیمتی خزانہ ہے جو بڑی مصیبتوں سے جمع کی گئی ہیں. ان تمام کتابوں کو یا تو میں خود پڑھ چکا ہوں یا پھر میرے کتاب خواں سوفر نے مجھے پڑھ کر سنائی. عالی جناب پوتیفار آج کون سی کتاب سننا پسند کریں گے؟ آج مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ. اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی ہے. یہ تو نہیں معلوم کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، البتہ جس کی بھی ہے اور فکر کے قابل ہے. اقتدار مصر ابدی نہیں ہے.
ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے. مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے اور غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے. یہ تغیرات وسیع خون ریزی کے بعد رونما ہوں گے. محلوں کے عمرا اپنے اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اہل مصر آمون کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے. حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جانے لگے گی. میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ پیشن گوئی ایک روز ضرور پوری ہوگی. البتہ کیوں کر ہوگی نہیں جانتا. کس سوچ میں ہو یوزارسیف؟ میرا خیال ہے میں جانتا ہوں. یہ تغیر ایک فرستادہ خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقوع پذیر ہو سکتا ہے. صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ الٹ دے اور آمون اور دنیا کے تمام خداؤں کو بے وقت کر دے. ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں. تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یوزارسیف. تم یہ کیسے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو. آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں اور پتھر سے دشمنی کوئی عقل مندی و دانائی نہیں. اسے دیکھو، یہ آمون کو نہ صرف لائق پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتا. اگر کہیں کائن اعظم کو تمہاری ان باتوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں سولی پر لٹکا دے گا. اپنے عقیدہ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کر دینا، خاص طور پہ بانوں کے سامنے محتاط رہنا کیونکہ وہ کٹر آمون پرست ہے. عالی جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا، البتہ پتہ نہیں. یہ بات کسی سے نہ کہنا. میں کائنان معبد سے سخت بیزار ہوں. میں اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ارباب اختیار معبد بہت گستاخ اور خود سر ہیں. وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے، اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. بہت خوب، اتنا کافی ہے. جاؤ آرام کرو. خداوند، اپنے تمام دوستوں کے لیے دعائے خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں. خداوند، پوتیفار، بانو زلیخا، نیمی سابو،
हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख। परवरदिगार मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावन बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावन बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरखास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात है। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो। अगर यूसुफ न होता तो आपको खेतों में नरसल की काश्त के लिए या फिर मादनियात की कानों में भेज दिया जाता। कल आली जनाब पुतीफार ने यूसुफ की दरखास्त पर हुक्म सादिर किया कि आप लोगों को किसी मुनासिब जगह पर तैनात करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या करना चाहेंगे? हमें नहीं पता, जो भी पेशकार आला मुनासिब समझे। तुम चूंकि एक तजर्बाकार खानसामा हो, लिहाजा बानो जुलेखा और जनाब पुतीफार के लिए ग़िज़ा के आमाद की तुम्हारे जिम्मे है, और तुम चूंकि पढ़े लिखे हो, लिहाजा यूसुफ की जगह ग़िज़ा की तकसीम बंदी तुम्हारे जिम्मे है। जी। राजी हो? जनाब पेशकार का निहायत ममनून और मशकूर हूँ। यूसुफ का शुक्रिया अदा करो। अब देखना है क्या करते हो। आज से तुम बावर्ची खाने की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी को होया और सूफर अंजाम देंगे। चलो।
ज्यादा थक गया हूं। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका। नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहिल। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रदर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पै के हक फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहिल, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग झूठे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। भी तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी।
ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے. اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان والوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی. اگر کہیں حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنعان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداؤں کا دشمن ہے اور یہی جواز اسے قصر سے نکالنے کے لیے کافی ہے. اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتیفار کے شاندار قصر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا. کل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا، بعید ہے کہ وہ اطلس و خمخاب کے بستر پر سونے کی تاب لا سکے. یقیناً بغاوت کر دے گا. کاہنوں سے کہیں کہ اہل قصر کے ساتھ بات کرے اور ان لوگوں پر یوزار سیف کی حیثیت کو واضح کرے کہ اس کی جگہ اس قصر میں نہیں ہے. بانو حضور، کل رات میں نے یوزار سیف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول دیکھا. کوئی بھی بت وہاں پر نہیں تھا. وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا. بہت خوب. آج رات مجھے دکھانا، میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں. ضرور بانو حضور. اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا. سب لوگ یوزار سیف کو ذہین و فتین کہتے ہیں اور تم دیوانہ. وہاں کیا کر رہے ہو؟ گھاس چن رہا تھا. یہ پھولوں کو خشک کر دیتی اور اگر انہیں نکالا نہ جائے تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ... بس کرو، اپنا کام انجام دو. یوزار سیف، تم کہاں ہو؟ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ لوگ تم پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. کون؟ کاری ماما اور بانو زلیخا کا کہہ رہا ہوں. ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو. کاہن بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں. تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. ابھی چلتا ہوں. یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے لیے توڑے ہیں. میرے لیے؟ میں کوئی چرندہ تو نہیں. میں اس گھاس کا کیا کروں گا؟ نہیں، یعنی تمہاری خاطر توڑنے پر مجبور ہو گیا. بات تو وہی ہوئی نا. معاف کرو بھائی، مجھے کیا پتا کس لیے توڑے ہیں. سپاس گزار ہوں. یہ تو تمہاری عنایت ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو. میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں. اگر تمہاری عنایات نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا. پتا نہیں، شاید نصب کو اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے.
खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन चलो बेटा। आपके ख्याल में यूजासिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा ये गाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजासिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि यूजासिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजासिफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूजासिफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मुमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनियाए अजीब है, हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहे। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ कयाम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नई हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद